خواتین، جس موضوع پر آج گفتگو ہونی ہے وہ ہے خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا۔ اس کے متعلق اپنی بات بتا کر بات کو ختم کروں گا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے پیدا فرمایا، خاندان، قبیلوں میں، معاشرے میں اللہ نے اس کو بانٹا، بغیر کسی دوسرے کے مدد کیے یا مدد لیے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ معاشرتی زندگی ہی اللہ نے ان بنیادوں پر بنائی ہے کہ انسان جو ہے مدد کرتا بھی ہے، مدد لیتا بھی ہے، دوسروں کے کام آتا بھی ہے، دوسروں کے کام کرتا بھی ہے۔ دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض قسم کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے کام آتے بھی ہیں اور کام لیتے بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں دوسروں کے کام تو آتے ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے کہ چلو میں کام کیا ہوں تو اس کے بدلے میں ضرور کام لوں، بلکہ بچتے ہیں۔ یہ اور بہترین لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے کام نہیں آتے لیکن دوسروں سے کام لیتے ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں۔ یعنی اپنا معاملہ آتا ہے تو دوسروں سے خدمت تو لیتے ہیں، کام تو لیتے ہیں، مگر دوسروں کی مدد کرنے کا جب معاملہ آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ سب سے بدترین انسان ہے جس سے کوئی امید آپ لگا نہیں سکتے، جس کو خود غرض کہا جاتا ہے، خود غرضی جس کے اندر ہوتی ہے، یہ انسان نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیے، اس نیت، اس ارادے سے کہ یہ خدمت خلق ہے، مجھے اللہ کے پاس ثواب ملے گا، اللہ کے پاس اجر ملے گا۔ کبھی وقت پڑا کوئی کام ہمارے آ گیا، الگ معاملہ ہے، لیکن ہماری نیت، ہمارا ارادہ یہی ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فلاں کے میں کام آ رہا ہوں، فلاں کی میں مدد کر رہا ہوں، یہی جو ہے اسلامی تصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی، کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب، کسی کو مالک بنایا تو کسی کو مملوک، کسی کو مالک بنایا تو کسی کو نوکر۔ اللہ نے فرمایا یہ کیوں تقسیم اللہ نے کی؟ اللہ چاہتے سب کو یکساں بنا سکتے تھے، مگر یہ معاشرہ چل نہیں پاتا۔ مزدور اگر نہ ہو تو انسان کام خدمت کس سے لے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کے کام کر سکیں، اس لیے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ خدمت خلق یا دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا ایک مقدس فریضہ ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے، یہ ایسا کام ہے جو انسان کے اندر ہمدردی پیدا کرتا ہے، غمخواری پیدا کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، خود غرضی انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اور ایسا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مسلمان وہ ہے جو سب سے زیادہ دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ احب الناس الی اللہ، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے انفعهم، جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اپنے لیے تو ہر ایک جیتا ہے، دوسروں کے لیے انسان جیے، دوسروں کی خدمت انجام دے، اسی طرح دوسروں کے کام آئیے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا شخص اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے نزدیک وہ اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہے سرور تدخلہ علی مسلم، کہ کسی مسلمان کے اندر آپ خوشی داخل کریں، کسی مسلمان کی زندگی میں خوشی آپ داخل کریں، کسی مسلمان کی خوشحالی کا سبب آپ بنیں،
یا اسی طرح کسی مسلمان کی مصیبت کو آپ دور کریں، کسی مسلمان جو قرض زدہ ہے اس کے قرض کو ادا کریں، کوئی مسلمان جو بھوکا ہے اس کے بھوک کو دور کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اعمال اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال ہیں۔ تو یہ سارے اعمال جو بتائے گئے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آ رہا ہے، ایک مسلمان دوسروں کی خدمت جو ہے بجا لا رہا ہے، دوسروں کی جو ہے مدد کر رہا ہے، کہ کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی قرض دار ہے اس کے قرضے کو ادا کر رہا ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کو دور کر رہا ہے، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی میں اس کے کام آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ سورہ بلد مکی سورہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، یعنی اللہ آگے کچھ اعمال کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرما رہے یہ اعمال آسان نہیں۔ گھاٹی کہا جاتا ہے، آپ دیکھے رہیں گے سنے ہوں گے، گھاٹ جس پر سے بسیں بڑی مشکل سے گزرتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے گھاٹی۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، دشوار گزار گھاٹی میں مشکل راستے میں داخل نہیں ہوا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، دشوار گزار راستہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکے ہیں لوگ، بھوک یا قحط سالی کے ایام چل رہے ہیں، ان دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ، رشتہ داروں میں یتیم ہے اس کے ساتھ داد رسی کرنا، ہمدردی کرنا، اللہ نے دیا ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ او مسکینن ذا متربہ، فقراء و مساکین کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا۔ پہلی بات غور کرنے کی یہ ہے، یہ مکی آیات ہیں، مکی زندگی میں مسلمانوں کی حالات کو آپ پڑھیے، مسلمان وہاں خود غریب ہیں، مسلمان خود وہاں پر مظلوم ہے، کئی مسلمان غلامی کی زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں، کئی مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کا 3 سال تک جو ہے معاشرتی بائیکاٹ ہوا، کوئی چیز ان کو بیچی نہیں جا رہی، کوئی چیز ان سے لی نہیں جا رہی، کوئی چیز ان کو دی نہیں جا رہی۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام ہے، بری طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں جہاں خود مسلمان مظلوم ہے، مسلمان ضرورت مند ہے، وہاں پر یہ آیات نازل کر کے اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، معاشرتی برائیوں سے روک رہے ہیں، شرک اور کفر سے اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں، وہیں پر یہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غم خواری، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ جو مدد کرنا ہے، وہ آیات بھی نازل کی جا رہی ہے اہمیت بتانے کے لیے۔ تو اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے خدمت خلق یا دوسروں کی مدد کرنا یا دوسروں کے کام آنے کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا، یہ عبادت ہے، عبادت کے برابر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، بڑی بڑی اہم عبادات کے ساتھ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، لوگو عبادت کرو اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ ہے ان کے ساتھ حد درجے حسن سلوک کرو، جو اپنی حد ہو سکتا ہے، جہاں تک ہو ممکن ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ۔ اب غور کیجئے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہم باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیواں یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اہم عبادات کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
اسلام کی کئی عبادتیں ایسی ہیں جن کا مقصد ہی خدمت خلق، جن کا مقصد ہی دوسروں کے کام آنا ہے۔ اسلام کا تیسرا یا بعض روایات میں چوتھا جو رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز زکوٰۃ کے معاملے میں بتائی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کتنی زکوٰۃ رکھی گئی ہے، 2.5%، یعنی 100 روپے اگر کسی کے پاس ہے، مثال کے طور پر 90 روپے اپنے پاس رکھے، پھر بقیہ جو 10 روپے بچ رہے ہیں اس کے 4 حصے کرے، 4 حصوں میں بھی 3 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اللہ نے کہا فقراء مساکین غربا کو تم کو دینا ہے۔ پھر اس کی ساری مقدار بتائی گئی، سونا ہو تو کیا دینا ہے، چاندی ہے تو کیا نکالنا ہے، غلہ اناج ہے تو کیا نکالنا ہے، کب کب نکالنا ہے، کس کو دینا ہے، ساری باریکی سے باری تفصیلات بتائی گئی۔ مقصد کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ نے فرمایا جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو تم دے رہے ہو کس کو؟ فقراء کو، مساکین کو۔ نیا نہ کوئی اسلام میں داخل ہوا ہے یا کوئی اسلام کی طرف مائل ہے اللہ کے راستے میں، سب یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہے، اتنی اہم عبادت جس کو اسلام کا رکن قرار دیا گیا، نہیں دینے والوں پر سخت وعید جو ہے سنائی گئی کہ قیامت کے دن اسی انداز سے اسی مال کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اسلام کی جو اہم عبادت ہے جس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان خدمت خلق اس کے ذریعے کرے، بندوں کے کام آئے، دوسروں کی جو ہے مدد کرے۔ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد صدقہ فطر جو ہم نکالتے ہیں، اس کا مقصد اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مقصد بتاتے ہوئے طعمۃ للمساکین، کہ روزے دار سے ایک تو جو گناہ، جو چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں، طہرتن، اس کی پاکیزی کا یہ سبب ہے کہ تمہارے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں روزے کی حالت میں معاف ہو جاتے ہیں۔ وطعمۃ للمساکین، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے مسکینوں کو کھانے کے لیے یہ چیز جو ہے مقرر کی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اہم عبادات جو رکھی گئی ہے تاکہ ایک مسلمان دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی جو ہے مدد کرے۔ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، خدمت خلق کو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، جو قریبی رشتہ دار ہے ان کی جو حقوق اللہ نے تمہارے مالوں میں رکھے ہیں یا تم پر جو ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرو، مسکینوں کے حقوق کو ادا کرو، اور اسی طرح کوئی مسافر پریشان حال ہے اس کے حقوق کو ادا کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک خیر، یہ بہترین چیز ہے، للذین، ان لوگوں کے حق میں، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، یہ جو حقوق تمہارے اوپر اللہ نے عائد کیے ہیں ان حقوق کو نبھاؤ، ان حقوق کو ادا کرو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آگے اللہ نے فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مال کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں رکھی، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ فطرتاً اللہ نے انسان کو ایسے پیدا کیا ہے، مال کی محبت کے باوجود اللہ اس کو آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ دیتا ہے نہیں دیتا ہے، دے کر اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ، یہ کھانے کو چاہتے ہیں، ان کے دل میں اس کی محبت ہے، اس کے باوجود بھی یہ کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو۔ وجہ کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلانا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، دنیاوی لحاظ سے نہ کوئی مدد چاہیے اور نہ ہی کوئی بدلہ چاہیے، نہ کوئی شکر گزاری چاہیے، ہم جو کھلا رہے ہیں وجہ یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی رضامندی چاہتے ہو،
خدمت خلق کا کام انجام دو، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی مدد کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ بعض اہم عبادات کے برابر اس کو قرار دیا گیا۔ قیام اللیل، تہجد کی نماز، یہ کوئی آسان نہیں، ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، افضل نماز فرض نماز کے بعد یہ قیام اللیل تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تہجد کی نماز یہ تم سے پہلے کے لوگوں کی بھی جو عادت ہے اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح روزہ ہے، الصوم لی وانا اجزئ بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا ثواب عطا کروں گا۔ قتال فی سبیل اللہ، بندہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے جنگ کرنے کے لیے، اپنی جان مال سب کچھ ہاتھ میں رکھ کر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے، بہت بڑا عمل یہ بھی ہے۔ لیکن حدیث میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ، وہ مسلمان جو بیواؤں کے معاملے میں خدمت انجام دیتا ہے، ان کے معاملے میں کوشش کرتا ہے، داد رسی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، والمسکین، اور اسی طرح فقراء و مساکین کے حق میں کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ اس طرح ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا، کالقائم، اس آدمی کی طرح ہے جو رات میں کھڑے ہو کر قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، کالصائم لا یفطر، اس روزے دار کی طرح ہے جو کثرت سے روزے رکھتا ہے۔ تو بڑی اہم عبادات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان عبادات کے برابر اس آدمی کا بھی عمل ہے جو معاشرے میں یہ خدمات انجام دے رہا ہے، دوسروں کے جو ہے کام آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِي مَا أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ، میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کسی ضرورت میں اس کے ساتھ چل کر جاؤں، اس کی ضرورت کو پورا کروں، میرے لیے بہتر ہے کہ ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف کروں۔ عبادات سے بڑھ، نفلی عبادت سے بڑھ کر اللہ کے نبی نے خدمت خلق کو انجام دیا، خدمت خلق کو قرار دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی سیرت بھی آپ پڑھیں گے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کہیں لے کر جانا چاہتا، برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جاتے اور اس کے معاملات کو مکمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لاتے۔ خدمت خلق کو بعض عبادتوں کا بدل قرار دیا۔ آپ دیکھیں یہ قرآن مجید میں ایک بوڑھا شخص ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اللہ نے کہا کہ معاف نہیں کہا، اللہ نے یہ کہا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو یا ایسی بیماریوں مبتلا ہو روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، اپنی جانب سے ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا، عبادت کا بدل قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان لوگوں پر جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، نہیں کھلا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے روزے کا بدل قرار دیا گیا خدمت خلق کو کہ آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ انسان سے کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایسی ہے کہ ایسی بات پر ایک مسلمان قسم کھا لیتا ہے، بعد میں دیکھتا ہے غصے میں قسم کھا لیا، بعد میں دیکھ رہا ہے کہ مجھے نہیں قسم کھانا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کر دو۔ کفارہ، گناہ کا کفارہ کیا ادا کیا گیا کہ یا تو آدمی جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو جو ہے لباس پہنائے، نہیں کر سکتا ہے 3 دن کو روزے وہاں پر رکھے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے فقراء و مساکین کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ تو کئی عبادات کا بدل بھی اس کو قرار دیا کہ آپ خدمت خلق جو انجام دے، دوسروں کے جو ہے کام آئے۔ جو انسان مدد کر سکتا ہے پھر بھی مدد نہیں کرتا، دوسروں کے کام آ سکتا ہے پھر بھی نہیں کام آتا ہے۔ آج کا دور کیسے ہے، لوگوں کا ذہن کیسا بنا ہوا ہے، مادی دور، کہ جو کچھ کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے۔ لوگوں سے آپ سوال بھی کریں گے تو کہاں رہے وہ لوگ جو دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، دوسروں کی خدمت انجام دے سکتے ہیں، دوسروں کی جو ہے دکھ سکھ میں ساتھ دے سکتے ہیں۔ یہ بالکل اسلامی مزاج کے خلاف ہے، یہ اسلامی مزاج ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی مسلمان جو ہے معاشرہ جدھر جا رہا ہے ادھر بہہ کر نہیں جا سکتا۔ معاشرے کو صحیح دھارے پر لانا یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ خود غرضی اگر لوگوں کے اندر آئی ہے
ہمدردی لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، غمخواری لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی مزاج کو دوسروں کے درمیان جو ہے عام کرے، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہے، یہ اسلامی مزاج ہے۔ خود غرضی کا جو یہ مزاج ہے یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، نہ ہی اسلامی تعلیمات اس کی جو ہے اجازت دیتے ہیں۔ وہ انسان جو دوسروں کے کام آ سکتا ہے نہیں آتا ہے، دوسروں کی خدمت کر سکتا نہیں کرتا ہے، یہ چیز اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ وہ آدمی جو دوسروں کے کام نہیں آتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آخرت کا منکر ہے، اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں فلاں کے کام آؤں گا تو اس کا اچھا بدلہ، اچھا اجر اللہ مجھے عطا کرے گا۔ آخرت کے دن پر اس کا یقین نہیں ہے، تبھی تو وہ یہ کام انجام نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ عرب کا معاشرہ ماحول ایسا تھا، اگر کسی کے والد کی وفات ہوتی سارے کا سارا مال اس کا ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا تصور ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے، وہی جو ہے یتیم کو دھکے دے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ سورہ دہر میں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر سورہ مدثر میں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہ جواب دیں گے، جنتی لوگ جب ان سے سوال کریں گے کیوں آج تم لوگ جہنم میں گئے، تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، نماز کی ہم پابندی نہیں کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ نے دیا تھا کھلا سکتے تھے، فقراء و مساکین کی مدد کر سکتے تھے، دیکھتے تھے، اس کے باوجود بھی ہم مدد نہیں کرتے تھے، آج اس وجہ سے ہم جہنم میں جو ہے گئے۔ تو مسلمان سوال کر رہے ہیں جنت میں کہ تم بھی تو مسلمان نظر آ رہے تھے لیکن آج جہنم میں نظر آ رہے ہو، تو وجہ اس کی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، وقت بہت زیادہ بیکار کاموں میں ضائع کرتے تھے، جزا و سزا کے دن پر یقین ہم کو نہیں تھا جیسے یقین رکھنا تھا، آج دیکھ رہے ہو کہ ہم جہنم میں جو ہے جلائے جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ خدمت خلق کا کام، دوسروں کے کام نہ آنا ایک مسلمان کو جہنم میں جو ہے لے جا سکتا ہے۔ فقراء و مساکین کے علاوہ دیگر جو مسلمان ہے ان کے ساتھ بھی ایک مسلمان کا جو رویہ ہو، حسن سلوک ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، الایمان بدع و 70 شعبہ، اعلیٰ سب سے اونچی شاخ کلمہ توحید کا اقرار، ادناہا سب سے کم تر شاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کوئی پتھر ہے نوکیلا اس کو ہٹا دیے، کوئی قلعہ ہے اس کو ہٹا دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی جنت میں گیا اس وجہ سے درخت کی ایک ٹہنی راستے پر آ رہی تھی، راستہ آنے جانے والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کسی کو سر کو لگ جا رہی ہے، کوئی اس سے ٹکرا رہا ہے، تو اس نے اس ٹہنی کو توڑ دیا کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ادا اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو آپ یہاں پر اندازہ لگائیے کہ خدمت خلق کا جذبہ کہ انسان دوسروں کی مدد کر رہا ہے، دوسروں کے کام آ رہا ہے، اتنی بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ جس طرح کی مدد آپ کسی کے ساتھ بھی کریں گے اسی طرح کی مدد اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے گا۔ حدیث کے جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ،
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت پریشانی کو دور کریں گے۔ حدیث میں جو الفاظ ہے من نفس عن مسلم کربہ، جو کوئی کسی مسلمان کی مصیبت پریشانی کو دور کرے گا، وہاں پر یہاں پر تو انسان جو ہے جیسے تیسے زندگی گزارتا ہے، اخروی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہاں اللہ تمہاری پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور کرے گا۔ ومن یسر علی محسر، کوئی کسی تنگ دست پر اس کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اس کو آسانی کرتا ہے، اللہ قیامت کی مشکلات میں تم پر آسانی فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص تھا لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب وہ آتا تھا وقت ہونے پر مہلت مانگتا تھا، مجھے مہلت دی جائے، مہلت دیتا ہے۔ یا کبھی کوئی آتا کہ میرے پاس قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ معاف کر دیتا تھا۔ اس کی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جو میرا بندہ میرے بندوں کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرتا تھا کہ ان کو مہلت بھی دیتا تھا اور اسی طرح کبھی کبھی ان کو معاف بھی کر دیتا تھا، تو یہ زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کروں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کسی کی تکلیف کو دور کرو گے تو اللہ تمہاری تکلیف دور کرے گا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرو گے اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ومن ستر مسلما، جو کوئی کسی مسلمان کی عیوب پر پردہ ڈالے گا، اللہ کے نبی فرما رہا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ برابر بندے کی مدد میں رہتے ہیں بندہ جب تلک دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہا ہے جب تلک تم دوسروں کی مدد کرتے رہو گے، دوسروں کے کام آؤ گے، جان لو اللہ تمہاری یقیناً مدد کرتا رہے گا، یقیناً تمہارے کام اللہ تعالیٰ آئے گا۔ جیسی خدمت انجام دو گے، جیسے کام آؤ گے، جیسے معاملات کرو گے، ویسے ہی معاملہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کریں گے۔ اجتماعی معاملہ ہو، مسلمان آپس میں اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، آپس میں یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کی جو ہے آپس میں یہ مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا معاشرہ جہاں پر ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ، پہلی چیز جو ہے اصلاح کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کی بہت بڑی مدد۔ کوئی مسلمان شرک مبتلا ہے، آپ اس کو سمجھائیے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرے، گالی گلوچ دے، برا بھلا کہے، آپ اس کو برداشت کیجئے، لیکن یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے جو ایک مسلمان کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، بہت بڑی خدمت ہے، یہ وہ کام ہے جو انبیاء اکرام انجام دیتے تھے، مار کھا کر، گالیاں کھا کر، لوگوں کی برائیاں سن کر، صحابہ اکرام انبیاء اکرام یہ کام انجام دیتے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ بیعت کرتے تھے، اللہ کے نبی کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا ہم ڈر خوف نہیں رکھیں گے، حق بات بتائیں گے، کوئی گمراہ ہے اس کو آپ سمجھائیں، یہ بھی آپ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ مشورہ، کوئی مشورہ آپ سے مانگتا ہے، اچھا مشورہ آپ کو دیجیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو اگر کسی کے رشتے کے تعلق سے آپ کے پاس بات آئی فلاں شخص صحیح نہیں ہے، یا اسی طرح فلاں سے بہتر فلاں ہے لیکن غلط مشورہ دے رہے ہو، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، صحیح مشورہ جانتے ہوئے بھی نہیں دے رہے ہو تاکہ سامنے والے کو نقصان ہو، اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، دوسروں کی بھلائی چاہنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان، ایک مومن اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ معاشرے میں اگر ایک مسلمان یہ کام انجام نہیں دے گا، برائیاں عام ہوگی، برائیاں عام ہوگی تو کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کشتی کی مثال دے کر سمجھائی، کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں، نیچے والے بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو اوپر کے لوگوں کو تنگی محسوس ہوتی ہے، تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیوں ان کو تکلیف دے، سوراخ کر لیتے ہیں نیچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سوراخ کریں گے نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی جو ہے ڈوب جائیں گے۔ تعلیم کا معاملہ ہے، اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے تعاون کرتے تھے، ایک دن وہ جاتے تھے اور ایک دن یہ جاتے تھے، دونوں جو ہے باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین جو ہے سیکھ کر آتے تھے۔ کوئی مسلمان ہے، غریب ہے، کفن دفن کے لیے رقم نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرا مسلمان جو ہے اس کی مدد کر دے،
میاں بیوی آپسی معاملات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، اللہ کے نبی کبھی جوتا سی رہے ہیں، کبھی کپڑا جو ہے سی رہے ہیں، کبھی جھاڑو لگا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہے، اس کے باوجود بھی عائشہ رضی اللہ عنہا یا امہات المومنین فرما رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جو ہے گھر میں یہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو کئی معاملات جو ہے ہم کو ملتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے مسلمان تعاون کریں، اور سب سے بڑھ کر تعاون جو ہونا چاہیے دینی جو معاملات ہے، دینی معاملات میں سب کے سب مل کر اجتماعی طور پر دین کی خدمات کو، دین کے کاموں کو مسلمان ایک دوسرے آپس میں مل کر جو ہے آگے بڑھیں۔ تعمیر مسجد کا مسئلہ ہے، یہ دیگر مسائل ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیے، مسجد کی تعمیر چلے، اللہ کے نبی مسجد نبی کی مٹی اور اینٹ ڈھوڑو کر لا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کو ابھار رہے ہیں۔ غزوہ خندق ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ کے جسم پر بال تھے، اتنی دھول مٹی جم گئی، وہ کھودتے کھودتے اللہ کے نبی کے بال جو ہے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا معاشرتی معاملات میں جو کچھ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حکم دیا آپ نے کر کے بھی بتائے۔ پہلی وحی جب اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، اللہ کے نبی کپ کپاتے ہوئے آئے، چادر اڑا دو مجھ پر، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ذرا طبیعت اللہ کے نبی کی سنبھلی تو کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ وحدہ، اللہ کی قسم آپ کو رسوا کرے اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں جو صفات ہے نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ کے نبی کی، دیکھیے آپ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا بہترین معاملہ ہے، وتحمل الکل، دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر آپ دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں دوسروں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ اتنی بہترین صفات آپ کی، آپ کو اللہ ہلاک کریے ہو ہی نہیں سکتا۔ عرب کا آپ معاشرہ پڑھیے، ماحول پڑھیے، کتنی برائیاں وہاں پر پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک حلف الفضول وہاں پر قائم کی گئی۔ عرب میں جو مار دھاڑ، فتنہ، فساد، خون خرابہ، لوٹ مار جو چل رہا تھا، مکہ کے لوگوں نے ایک سوسائٹی بنائی کہ ہم اس کو معاشرے سے دور کریں گے۔ اللہ کے نبی ان کے ساتھ شریک ہوئے، اور اسلام آنے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد کہتے تھے اگر آج بھی وہ لوگ اس قسم کی کوئی چیز قائم کریں گے میں ضرور ان کا ساتھ دوں گا۔ آپ یہاں پر غور کیجئے، عرب کے ماحول میں کتنی برائیاں پائی جاتی تھی، اللہ کے نبی نے ان برائیوں کو نہیں اپنایا، جو اچھائیاں تھیں اللہ کے نبی نے ان کو اپنایا۔ تو ہونا یہ چاہیے معاشرے میں لاکھ برائیاں پھیلے، لاکھ قسم کے لوگ ہوں، لوگ خود غرض بنے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر خود غرض بنے، یہ نہیں۔ معاشرہ اللہ کے نبی کی سیرت ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ویسے معاشرے میں جہاں پر لوگ لوٹ مار کر کھا جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے حق میں جو ہے کھڑے ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے۔ انسان تو انسان دور کی بات، جانوروں کے ساتھ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جو بدکار تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتے کو پانی پلانے کے سبب سے کہ اس نے دیکھا کتا ہانپ رہا ہے، اس کو اس نے پانی پلایا، اس کی یہ نیکی اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی، اس کے جو گناہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ اور ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا اتنا دیر تک کہ وہ مر گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے عوض، اس کے سبب وہ جہنم میں گئی۔ انسان تو دور کی بات، جانور ہے، حیوان ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ، اچھا سلوک کرنے کی تعلیم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو بہرحال ایک مسلمان کی جو عادت یا شیوا ہونا چاہیے وہ یہ کہ خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا، یہ بھی عبادات کا ایک حصہ ہے۔ جہاں پر اللہ کی عبادت کر کے بندہ اللہ کو خوش کر سکتا ہے، وہیں پر دوسروں کی خدمت کر کے بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔